السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں انشاءاللہ عزیز بہت ہی مختصر سے انداز میں آپ تمام کے سامنے حج کا طریقہ رکھنے کی کوشش کروں گا۔ عمرے کا طریقہ میں آلریڈی رکھ چکا ہوں، تو لہٰذا یہ جو طریقہ میں بتاؤں گا بہت مختصر ہوگا، اس میں ڈیٹیلنگ نہیں ہوں گی۔ امید کرتا ہوں اگر کوئی تفصیلات کی آپ کو ضرورت پڑے تو آپ علماء سے رابطہ قائم کریں۔ تو آئیے ناظرین، حج اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی عبادت ہے اور ایک فریضہ ہے۔ یہ جو حج کا طریقہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ حج تمتع کا طریقہ ہے۔ حج کرنے کے 3 طریقے ہیں: حج قران، اسے حج افراد اور حج تمتع۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں ہم لوگ آج کل جس طرح کے سفر کرتے ہیں اور سفر کر کے آتے ہیں، تو عموماً ہم لوگ حج تمتع کرتے ہیں۔ حج تمتع میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرہ کرنے کے بعد آدمی حلال ہو جاتا ہے، مطلب عمرے کی ریسٹرکشن سے نکل جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے، عام لباس پہن لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مکے میں انتظار کرتا ہے حج کے ایام کا، اور 8 ذی الحجہ آنے کے بعد پھر وہ جو ہے حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو ہم جو طریقہ دیکھ رہے ہیں حج تمتع کا طریقہ ہے، جس میں پہلے عمرہ ہوتا ہے پھر حج ہوتا ہے۔ عمرے کا طریقہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں، آج میں انشاءاللہ حج کا طریقہ بیان کروں گا۔ حج کیسے شروع کیا جائے گا؟ حج تمتع کے لیے ایک انسان جو جائے گا وہ عمرے کی نیت سے جو ہے میقات پر احرام باندھے گا، اس کے بعد وہ اپنا عمرہ کرے گا، عمرہ کرنے کے بعد وہ حلال ہو جائیں گے، مطلب اپنے عام کپڑے پہن لیں گا، احرام وغیرہ اتار دیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ جو انتظار کریں گا حج کا، اور اس کے بعد جب حج کی تاریخ آ جائیں گی تو حج شروع ہوگا، تو وہ اس طرح سے عمل کریں گا کہ میقات سے جو ہے عمرے کا احرام باندھ کر مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ آئیں گا، عمرہ ادا کرنے کے بعد وہ احرام اتار کر حلال ہو جائیں گے، حج تمتع جو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کریں گا؟ اس کے بعد یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو جو ہے جس کو یوم الترویہ کہتے ہیں، وہ مکہ مکرمہ سے اپنی قیام گاہ، مطلب جہاں بھی مکے میں رکا ہے، اپنی قیام گاہ سے حج کے لیے احرام باندھیں گے اندر۔ کون؟ وہ شخص جو اب حج کرنے جانا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے سے قبل جو ہے وہ لبیک حجن یہ الفاظ ادا کریں گا، یہ حج کی نیت ہے اور اس کے الفاظ ثابت ہے۔ تو لبیک حجن یہ جو ہے الفاظ جو اپنے منہ سے جو ہے حاجی جو ادا کریں گا جو حج کرنے کی نیت رکھ رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے احرام باندھنے سے قبل وہ جو ہے غسل لیں گا، اور اپنے جسم پر وہ چاہے تو خوشبو لگا سکتا ہے، لیکن احرام پہ نہیں، جسم پر یاد رکھیے وہ خوشبو لگا سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے احرام کی حالت میں آپ چپل پہن سکتے ہیں، سینڈل پہن سکتے ہیں، ایسی چیز جو آدھا جوتا جیسا دکھتی ہو پہن سکتے ہیں، اور چپل سٹچڈ سلیوی بھی ہو سکتی ہے یا پھر ریبٹنگ کی بھی ہو سکتی ہے یا پیسٹڈ بھی ہو سکتی ہے۔ اس میں کنڈیشن یہ ہے کہ ٹخنوں کو نہ ڈھکتا ہو۔ ممکن ہو تو انسان جو ہے ظہر سے پہلے اپنے احرام کو جو ہے بہرحال باندھے، اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے بلند آواز سے انسان جو ہے تلبیہ کہے، تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو جو ہے بلند آواز سے بہرحال وہ جو ہے کہہ سکتا ہے، یاد رکھیں احرام باندھنے کے بعد۔ اسی طرح جو ہے احرام باندھنے کے بعد یہ الفاظ بھی وہ ادا کر سکتا ہے جو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یا ایک دعا جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، وہ دعا کرے اللہم هذه حجۃ لا ریاء فیها ولا سمعہ۔ یہ الفاظ کو ادا کرے جس کا معنی ہوتا ہے یا اللہ میرے اس حج میں نہ دکھاوا مقصود ہے اور نہ شہرت طلب ہے، یہ کہہ کر بہرحال پھر وہ آگے بڑھے۔ اسی طرح جو ہے 8 ذی الحجہ کو وہ جو ہے احرام باندھنے کے بعد جو ہے ظہر سے قبل تلبیہ پڑھتے ہوئے جو ہے وہ مینا پہنچ جائے، یاد رکھیے۔ اب چونکہ گاڑیوں وغیرہ کا سفر ہوتا ہے تو میں اس کی تفصیلات میں نہیں جا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے گاڑی سے یا جو بھی طریقہ ہے وہ جو ہے مینا پہنچ جائے، اور مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے وہاں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر یاد رکھیے یہ 5 نمازیں وہ ادا کریں گا۔ یہ 5 نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ادا کریں گا، لیکن قصر ادا کریں گے، یاد رکھیے۔ مطلب یہ کہ ظہر 2 رکعت، عصر 2 رکعت اور عشاء 2 رکعت۔ ظاہر سی بات ہے فجر اور مغرب کا معاملہ یہ کہ اس میں 2 اور 3 ہوتی ہے، لیکن ہر نماز کو اپنے وقت پر اذان ہوں گی، اقامت ہوں گی، اپنے وقت پہ پڑھیں گا، لیکن قصر کریں گا، مطلب شارٹنگ کریں گا پریئر کو، جیسا سفر میں کرتے ہیں، لیکن جمع نہیں کریں گا، قصر کریں گا، اور 5 نمازیں یاد رکھی با جماعت وہاں ادا کریں گا مینا میں۔ اس کے بعد یاد رکھیے 9 ذی الحجہ کو جس کو یوم عرفہ کہتے ہیں، یاد رکھیے طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل، ظاہر سی بات ہے پورے حج میں یاد رکھیے اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا ہے، تلبیہ بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، یہ ہر جگہ آپ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو طلوع آفتاب کے بعد تکبیر اور تحلیل اور تلبیہ کہتے ہوئے یاد رکھیے مینا سے عرفات روانہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ فجر کی نماز کے بعد مینا سے عرفات کے لیے روانہ ہوں گے، یاد رکھیے عرفات کا دن یاد رکھیے حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، بہت سارے لوگ غلط فہمی ہوتی ہے، وہ جو روزہ رکھنا ہے وہ غیر حاجی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو عرفات کے دن جو ہے کوئی روزہ نہیں ہوگا، یاد رکھیے۔ اسی طرح عرفات میں داخل ہونے سے قبل یاد رکھیے وادی نمرہ میں ظہر کے وقت قیام کرنا، اور ظہر کے وقت عرفات میں امام حج کا خطبہ سننا،
اس کے بعد ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں ایک اذان اور اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے ادا کرنا یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں وہ جو ہے مینا سے نکلا اور عرفات میں گیا، عرفات میں جانے کے بعد جو ہے وادی نمرہ کے اندر وہاں جو قیام کرنا، ظہر کے وقت یاد رکھیے، عرفات میں جو خطبہ وغیرہ ہوتا ہے اس کو سننا، اس کے بعد ظہر اور عصر کو ملایا جائیں گا، مطلب ایک اذان ہوں گی، دونوں نمازیں پڑھی جائیں گی اور قصر کیا جائے گا اور جمع بھی کیا جائے گا، مطلب ظہر 2 رکعت عصر 2 رکعت اور ان دونوں کو جمع کیا جائے گا، ایک اذان 2 اقامت کے ساتھ باجماعت قصر کر کے جو ہے نماز ادا کی جائیں گی، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یاد رکھیے اس مسئلے میں اگر ہجوم ہو، رش ہو تو نمرہ میں آپ نہیں پہنچ سکے، وادی مطلب نمرہ تک نہیں پہنچ سکے، عرفات میں آپ کہیں بھی ہو تو مسئلہ نہیں، آپ وہاں وقوف کر لیں، وہاں رک جائے، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں رش وغیرہ ہونے سے نہ آپ کو خطبہ سننے کو ملتا ہے کبھی، نہ آپ جو ہے کسی طرح کا جو ہے دوسرا بہت سارے عمل جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کھڑے ہوئے تھے، یہ دعا کی تھی، وہ موقع نہیں ملتے، تو آپ کو عرفات کے میدان میں رہنا ہے، آپ چاہے جہاں بھی رہو عرفات کے میدان میں، اس بات کو آپ میک شور کر لیں کہ آپ عرفات کے میدان میں ہو، وادی نمرہ وغیرہ میں آپ کا قیام نہ بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، عرفات میں آپ پہنچ جایا کریں، کیونکہ رش وغیرہ کی وجہ سے ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہاں مطلب اس جگہ مخصوص مقام پہ رکنا مشکل ہوتا ہے، عرفہ کیونکہ ایک بڑا میدان ہے، آپ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ ظہر اور عصر کی نمازیں ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے عرفات میں داخل ہونا ہے اور جبل رحمت کے دامن میں یا جہاں کہیں جگہ ملے، چونکہ وہاں بھی ایسی رش ہوتا ہے کہ جگہ نہیں ملتی، جہاں کہیں جگہ ملے یاد رکھیے وہاں جگہ میسر آ جائے وہاں وقوف کرنا ہے، مطلب وہاں رکنا ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے، قبل رخ منہ کرنا ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے، قبل رخ کعبے کی طرف منہ کرنا ہے، اپنے ہاتھوں کو بہت بلند کرنا ہے اور تکبیر اور تحلیل، اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، حمد و ثنا بیان کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، استغفار کرنا ہے، کثرت سے دعائیں کرنا ہے، قرآنی دعائیں کرنا ہے، سنت سے ثابت دعائیں کرنا ہے، اپنی دعائیں کرنا ہے، اپنے الفاظ میں دعائیں کرنا ہے، جو عربی آتی ہے عربی میں کیجیے، جو نہیں آتی ہے اپنے الفاظ میں کثرت سے دعائیں کرنا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے، اور یہ سلسلہ جب آپ ظہر پڑھ لیں گے اور عصر پڑھ لیں گے مطلب جمع کر لیں گے، اس کے بعد سے لے کر مغرب تک مسلسل چلتا رہے گا، آپ کو بکثرت جو ہے دعائیں کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے، اور یاد رکھیے عرفہ ہی حج ہے، یاد رکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، اس کے چھوٹ جانے سے حج نہیں ہوتا۔ بہرحال تو آپ وہاں رک گئے اور آپ نے وہاں جو ہے قرآنی نبوی دعائیں، تلبیہ، استغفار، توبہ اور وہ تمام چیزیں بہرحال کی۔ اسی طرح غروب آفتاب کے بعد مطلب سورج ڈوبنے کے بعد جو ہے مغرب کی نماز بغیر ادا کیے مطلب ادا نہیں کریں گے، آپ سکون اور اطمینان کے ساتھ عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف ہم لوگ جائیں گے، تو یاد رکھیے جب عرفہ سے نکل کر مزدلفہ کی طرف جائیں گے تو مغرب آپ وہاں نہیں پڑھیں گے، سکون اطمینان کے ساتھ جائیے، کچھ لوگ پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ سواریوں پر جاتے ہیں، اور میں جانتا ہوں ٹیکنیکلی یہ ہوتا ہے کہ گاڑیوں میں لوگ جاتے ہیں تو آدھی آدھی رات کبھی ہو جاتی ہے پہنچنے میں، کبھی تو یوں ہوتا ہے گھنٹے 2 گھنٹے پہنچ جاتے ہیں، بہرحال جو بھی ہو آپ جب بھی پہنچے یاد رکھیں وہاں پہنچنا ہے اور مزدلفہ کے اندر جا کر جہاں کہیں بھی جگہ وہاں آپ کو رکنا ہے اور وہاں آپ کو مغرب اور عشاء پڑھنا ہے۔ مغرب اور عشاء کے لیے ایک اذان دی جا سکتی ہے اور ایک اذان کے بعد یاد رکھیں 2 اقامتوں کے ساتھ قصر کرنا ہے اور جمع کرنا ہے، مطلب مغرب تو 3 ہوں گی، عشاء کو 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کو جمع کریں گے، یاد رکھیں قصر بھی ہوں گی جمع بھی ہوں گی، جیسا ظہر عصر کو کیا ویسا مغرب عشاء کو آپ نے کیا، اور آپ قصر کریں گے اور وہاں یاد رکھیے آپ مزدلفہ کے اندر رات میں آرام کریں گے۔ مزدلفہ میں خام خواہ رات میں جاگنا درست نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں آرام کیا، رات سو کر گزاریں گے اور 10 ذوالحجہ کو نماز فجر معمول سے تھوڑا سا پہلے ادا کریں گے اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کے بعد یاد رکھیے مشعر الحرام پہاڑی کے دامن میں جہاں کہیں مشعر الحرام پہاڑی یہ بھی کبھی کبھار ممکن نہیں ہوتا، یا جہاں کہیں جگہ ملے وہاں آپ رکیں گے، قبل رخ منہ کریں گے، ہاتھوں کو بلند کریں گے اور سورج طلوع ہونے سے قبل روشنی کے زیادہ ہونے تک، ابھی سورج طلوع نہیں ہوا، فجر آپ نے پڑھ لی لیکن روشنی ابھی بڑھ رہی ہے، روشنی کے زیادہ ہونے تک قبلے کی طرف منہ کر کے آپ کثرت سے دعائیں کریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے، بڑائی بیان کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، یاد رکھیے اس طرح کریں گے۔ اسی طرح طلوع آفتاب سے کچھ قبل مطلب ابھی سورج کافی روشنی ہو چکی ہے، طلوع آفتاب سے کچھ قبل سکون اور اطمینان کے ساتھ یاد رکھیے، وقار کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ہوئے یاد رکھیے آپ جو ہے مزدلفہ سے نکل کے مینا کی طرف جو ہے روانہ ہوں گے۔ اس میں اگر کچھ آگے پیچھے دیر ہو جائے، سورج نکل جائے، تھوڑا سا وقت بھی ہو جائے تو انشاءاللہ عزیز کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ وہاں سے بہرحال وہاں سے نکلیں گے، مینا پہنچنے کے بعد یاد رکھیے یا مزدلفہ سے آپ جب نکلیں گے تو کوشش کریں کہ آپ کنکریاں چن لیں، کیونکہ کنکریاں آپ کو اب لگیں گی جمرات کے لیے، یاد رکھیں
रमी के लिए याद रखिए आपको ये जो है कंकरियां लगेंगी, तो हम वहाँ कंकरियां जमा कर लें। उमूमन बोतलें वगैरह आसानी से मिल जाती है, कपड़े वगैरह में, एहराम के पॉकेट्स में वगैरह आप इन चीजों को, कंकरियों को रख सकते हैं। आपको कंकरियां लेना है, पत्थर या बड़े बड़े पत्थर नहीं चुनना है, छोटी छोटी कंकरियां जो आसानी से बासानी फेंकी जा सके। तो आपको कंकरियां जमा करना है और वहां से निकलना। मीना के बाद जमरे उक़बा को, जमरात में जाके जमरे उक़बा को, और जाहिर सी बात है इसमें काफी सफर है, आपको काफी पैदल चलना है। तो जमरे उक़बा को याद रखिए, वहाँ 3 है, जमरे उला, जमरे उस्ता और जमरे उक़बा। तो इसको मैं क्या कहूँ, आम जबान में ये इंडिया पाकिस्तान में बड़ा मशहूर है, बड़ा शैतान, बीच का शैतान, छोटा शैतान, लेकिन ये दुरुस्त नहीं याद रखें। जमरे उला पहला है, फिर उसके बाद जमरे उस्ता और जमरे उक़बा। तो बहरहाल जमरे उक़बा के पास आपको जाना है और रमी करना है, याद रखिए। और रमी से कबल तलबिया कहना बंद कर देना। रमी मतलब उसको कंकर मारना है, 7 कंकरियां मारना है, और कंकरियां मारने से पहले तलबिया कहना बंद कर देना, याद रखिए। तो आप मुज़दलिफा से निकले और रमी के लिए बहरहाल जमरे अक़बा में पहुंचे, वहां कंकरियां आपने मारी। कंकरियां मारने के बाद याद है जमरे अक़बा की रमी के बाद कुर्बानी करना है और इससे कुछ पकाकर खाना है। ये भी चीजें मुमकिन नहीं होती, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकाकर खाया। तो जमरे अक़बा को रमी के बाद, कंकरियां मारने के बाद याद रखिए आपको कुर्बानी करना है। इसमें एक चीज याद रखिए, जो लोग हज इफराद कर रहे हैं उनके लिए कुर्बानी नहीं होती है, ठीक है। लेकिन हम चूंकि हज तमत्तु कर रहे हैं तो इसलिए मैं इस बात को रख रहा हूँ। तो कुर्बानी करना है। कुर्बानी के बाद जो है हलक या तकसीर करना है, याद रखिए। कुर्बानी के बाद हलक मतलब टकला कर लेना है, बाल पूरे साफ करना है, गंजा कर लेना है, ठीक है, या बाल छील लेना है जिसको कहते हैं आम ज़बान में, या फिर तकसीर करना मतलब बालों को पूरे एक जैसे छोटे करना है। दोनों में से जो आपको सहूलत हो करे, लेकिन बालों को पूरे साफ करना, अपना गंजा करा लेना, टकला करा लेना, बालों को पूरा हटा देना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स के लिए दुआ की। बहरहाल तो आप बालों को या तो पूरा एक जैसा छोटा कराए या तो बालों को साफ कर ले, ठीक है। और एहराम की चादरें उतार कर आम लिबास अब आप पहन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी हज खत्म नहीं हुआ, अभी चीजें बाकी है। तो आप एहराम उतार देंगे और आम कपड़े लिबास पहन लेंगे, याद रखिए। उसके बाद मीना से मक्के मुकर्रमा आप जाएंगे जब भी टाइम और जब भी सहूलत मिले। उस दिन अगर आप टाइम मिलता है, थके हुए नहीं तो जाइए। उस दिन टाइम नहीं मिलता तो आपके पास अभी वक्त बाकी है, आप 10 को जा सकते हैं, 11 को जा सकते हैं, 12 को जा सकते हैं, अभी टाइम बाकी है आपके पास, याद रखें। तो लिहाजा आपके पास टाइम है तो उस दिन हो सकता है उस दिन करे, या जब भी हो सके आपको वहां से निकल के, याद रखिए, मीना से मक्का जाना है और मक्का में तवाफ इफाजा करना। ये हज का रुकन है, याद रखिए, तवाफ इफाजा। और तवाफ याद रखिए, चूंकि इस तवाफ के अंदर एहराम नहीं होगा, चूंकि हज का एहराम आप ऑलरेडी उतार चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अपने लिबास में होंगे, अपने सादे। आप तवाफ की जो इब्तिदा करेंगे, और तवाफ की जब इब्तिदा आप करेंगे तो याद रखिए वो हजर अस्वद से इब्तिदा होंगी। हजर अस्वद से आप घूमकर हजर अस्वद तक आएंगे, ये एक चक्कर कहलाएगा। और तवाफ में ऐसे 7 चक्कर होते कुल, याद रखिए। तो लिहाजा आप चक्कर शुरू करेंगे। चक्कर जब शुरू करेंगे तो वहां हजर अस्वद के सामने जाएंगे, उसका इस्तेलाम करेंगे। इसका माना यह है कि या तो आप उसको बोसा देंगे, या तो उस पर अपनी पेशानी रखेंगे, या तो हाथ लगाकर चूमेंगे। अगर ये मुमकिन नहीं है तो आप सिर्फ उसको इशारा करेंगे, और इशारा करके हाथ को नहीं चूमेंगे, खाली इशारा करेंगे और कहेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहे, और एक हाथ से इशारा करना काफी है। रफ़ैदैन के साथ दोनों हाथ उठाने की जरूरत नहीं होगी। तो आपने इशारा किया बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और याद रखिए हजर अस्वद को चूमने या उस पर सर रखने या उसको बोसा लेने की कोशिश करने में लड़ाई करना, झगड़ा करना, मारामारी करना, एक दूसरे को धक्का बुक्की करना, मर्द और औरतों का घुसना बिल्कुल सही नहीं है। तो लिहाजा आप इस्तेलाम दूर से भी कर सकते हैं, हाथ उठाएंगे, एक हाथ के इशारे से करेंगे बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कहे बगैर हाथ चूमे के, फिर आप जाएंगे और चक्कर मार के आएंगे दूसरा चक्कर। और तवाफ के बीच में ये भी तरीका याद रखिए कि तवाफ के अंदर आप दुआएं करेंगे, कसरत से दुआएं कीजिए। आप जो दुआएं याद हो, कुरानी, नबवी, इसके अलावा जो दुआ अगर याद ना हो तो अपने अल्फाज में भी आप दुआ कर सकते हैं। इसी तरह जो है रुकन यमानी के पास आप जब पहुंचेंगे, जो कि हजर अस्वद से पहले वाला हिस्सा, आप वीडियो में आप इस चीज को देख सकते हैं। तो हजर अस्वद से पहले वाला हिस्सा याद रखिए कॉर्नर है, मतलब हजर अस्वद, उसके बाद एक कॉर्नर, उसके बाद 2 कॉर्नर, ये तीसरा कॉर्नर है, याद रखिए। जब यहाँ आएंगे तो रुकन यमानी को आप हो सके तो हाथ लगाए, उसको एक मरतबा हाथ लगाना है। हाथ लगाना मुमकिन नहीं है तो उसको ना इशारा करना है ना उसको बोसा देना है, हाथ लगाना। अगर हाथ लगाना मुमकिन नहीं है मतलब हाथ लगा के बोसा भी, सिर्फ हाथ लगाना। हाथ लगाना अगर मुमकिन नहीं है तो आप वहां से गुजर जाए, कोई इशारा नहीं है और कुछ भी नहीं करना है आपको, सीधे वहां से गुजर जाना है। ऐसे आप 7 चक्कर मारेंगे दुआएं करते हुए। तो ये था आप जो है तवाफ का तरीका। तवाफ की और तफसीलात अगर देखना है तो आप उम्रे की वीडियो में इसको देख सकते हैं। तवाफ खत्म होने के बाद याद रखिए 7 चक्कर तवाफ के खत्म होने के बाद हम जो है निकलेंगे और जमजम का पानी पियेंगे। जमजम का पानी पीने के बाद कुछ पानी अपने सर पर डालेंगे और वहां से जो है सही के लिए जाएंगे। और सही के लिए जब जाएंगे तो वो जो है सफा की तरफ जाएंगे और सफा से सही की शुरुआत
شروعات ہوں گی اور مروہ پہ جائیں گے، پھر مروہ سے صفا یاد رکھیے، اور ایسے 7 چکر آپ کو صحیح کے کرنا یاد رکھیے۔ صفا سے شروعات مروہ پہ، اور مروہ کے بعد صفا، صفا کے بعد مروہ، تو شروعات صفا سے ہوں گی اور خاتمہ مروہ پہ ہوں گا یاد رکھیے۔ صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہو کر قبلے رخ ہو کر آپ دعائیں کر سکتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہرحال ثابت ہے، دعائیں آپ کریں گے۔ اور اس کے بعد جب آپ بیچ سے چلیں گے، یاد رکھیے صفا اور مروہ کے بیچ چلیں گے، تو صفا اور مروہ کے بیچ یاد رکھیے جہاں سبز گنبد ہے یا گرین کلر کی لائٹس ہے یا گرین کلر کے پلر سے، یاد رکھیے یہاں تھوڑا سا آپ تیز چلیں گے، اور یہ معاملہ صرف مردوں کے لیے یاد رکھیے، عورتوں کے لیے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ وہاں تیز چلیں گے۔ صفا اور مروہ کے بیچ میں جو آپ چلیں گے، یہاں بھی آپ بکثرت دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کی تکبیر بیان کرے، اللہ کی تمجید بیان کرے، اللہ کی تحلیل بیان کرے، اللہ کے تعلق سے جو ہے تکبیر بیان کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، قرآنی دعائیں پڑھے، قرآنی دعائیں یاد نہ ہو تو 90 دعائیں یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں بھی دعائیں کر سکتے ہیں۔ ایسے آپ 7 چکر ماریں گے، صفا سے شروع ہوگا اور مروہ پہ جا کے معاملہ جو انشاءاللہ خاتمہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے ایام تشریق مطلب 11، 12 اور 13 ایام تشریق کے جو ایام ہے یاد رکھیے، ذو الحجہ کی یہ راتیں جو ہے 3 راتیں ہم کو جو ہے مینا میں جو ہے گزارنا ہے، اور روزانہ زوال آفتاب کے بعد مطلب آفتاب زوال کے بعد، زوال ہونے کے بعد جمرے جو ہے اولا، وسطی اور عقبہ ترتیب میں ان کی رمی کرنا، مطلب ترتیب میں ان کو کنکریاں مارنا ہے۔ تو یہ 3 دن اگر آپ ہے تو تینوں دن آپ جو ہے زوال کے بعد جائیں گے، اور تینوں جگہ جمرے جو ہے اولا، وسطی اور عقبہ تینوں میں رمی مطلب کنکریاں ماریں گے۔ کنکریاں مارتے وقت اللہ اکبر آپ کو جو کہنا ہے، اور یہاں کنکری جا کر بس اس گڑھے میں گر جائے جہاں آپ مار رہے ہیں، جب گڑھے میں گر جاتی ہے تو خود بخود وہ پلر جو بیچ میں اس کو وہ جو ہے لگ جاتی ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں اس کو کنکریاں مارنا یاد رکھیے، تینوں دن اگر آپ رکتے ہیں تو یاد رکھیے۔ اسی طرح جمر اولا، جمر وسطی اور جمر عقبہ جب آپ ان کو کنکریاں ماریں گے تو جمر اولا اور جمر وسطی یہ دونوں کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن جمر عقبہ کو کنکریاں مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی، تو لہٰذا آپ جب کنکریاں ماریں گے تو جمرے جو ہے اولا اور وسطی یہ دونوں کے بعد آپ قبلے رخ منہ ہو کر دعائیں کر سکتے ہیں، لیکن عقبہ کو مارتے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام نہیں کیا۔ یہاں رش وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے، ویسے پورے حج میں زیادہ ہوتا ہے، بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت اچھے انداز سے، حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، اور جس کو کہیں گے آرام کے ساتھ یہ کام کو ہمیں انجام دینا یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے قیام مینا کے دوران ممکن ہو تو روزانہ طواف کرنے جائے، ممکن ہو تو ضروری نہیں روزانہ طواف کرنے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد جو خیف کے اندر ممکن ہو تو نماز پڑھے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن اب ممکن ہو تو آپ یہ بھی کام کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مسجد خیف میں نمازیں ادا کریں، بکثرت تکبیر اور تمہید اور حمد اور ثنا اور دعائیں اور توبہ اور استغفار، بہرحال یہ تمام چیزیں کرتے رہنا۔ اسی طرح جو ہے 12 ذو الحجہ کو اگر آپ چاہیں، 12 ذو الحجہ کو آپ چاہیں تو مینا سے واپس آپ جو ہے آ سکتے ہیں سورج غروب ہونے سے قبل، یاد رکھیں، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کی چھوٹ دی ہے، جو چاہے تو 12 تک رکے، جو چاہے تو 13 تک رکے، تو لہٰذا اگر آپ 12 کے دن مینا سے نکل جانا چاہ رہے ہیں تو آپ 12 کو نماز مغرب سے پہلے نکل جائیں، اگر مغرب ہو جائے تو پھر آپ کو مینا میں رات گزارنا پڑیں گی، اس بات کو آپ یاد رکھیں، تو لہٰذا جو جانا چاہتا ہے مغرب سے پہلے نکل جائے، مغرب ہو جائیں گی تو رکنا پڑے گا، اور دوسرے دن زوال کے بعد پھر وہ جا سکتا ہے، لیکن اس بات کا خیال رکھیں، لیکن جو رکنا چاہے وہ 13 تک رک سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی حج کیا، اور اس حج میں آپ نے قیام کیا 13 تک، تو لہٰذا کوشش کرے، نہ ہو سکے تو اللہ نے چونکہ چھوٹ دیا آپ اس کو اختیار بھی کر سکتے، 12 یا 13 دونوں آپشنل ہے، لیکن 12 کو نکلنا ہے تو مغرب کی نماز سے پہلے، مغرب سے پہلے نکلنا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے، اور یا تو آپ 12 تک رکیے یا تو آپ 13 تک رکے۔ یہ کام اگر ہو گیا تو اس کے بعد معاملہ ختم ہوا، اب صرف ایک چیز باقی رہیں گی، مکہ معظمہ میں جو ہے پہنچ کر آپ کے گھر لوٹنے سے پہلے آپ کو ایک طواف کرنا، اس طواف کو طواف وداع کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ لیجئے مثال کے طور پر آپ 13 ذو الحجہ ہو گئی، اب واپس مکہ آ گئے، اور آپ کا ابھی ٹور جو ہے مطلب واپس جب جائیں گا اپنے وطن تو اس کے لیے 5-6 دن بعد جائیں گا، 2-4 دن بعد جائیں گا، 10 دن بعد جائیں گا، یا پھر آپ واپس ملک کے بدلے مدینہ جائیں گے اور مدینہ سے پھر روانہ ہو جائیں گے، تو جب بھی آپ کی مکے سے پھر رخصتی ہو تو رخصتی سے پہلے آپ ایک طواف کریں گے، اسے طواف وداع کہا جاتا ہے، اور طواف وداع کر کے مطلب یہ آخری چیز رہیں گی جو آپ کریں گے مکے سے نکلنے سے پہلے، پھر چاہے مکے سے نکل کے اپنے وطن جائیں یا پھر مدینہ جا کے وہاں سے چلے جائیں، تو آپ طواف وداع کریں گے۔ اور یہ حج کی چند باتیں تھی، اور یہاں حج ختم ہوتا ہے، اور یہ چند باتیں تھی جو حج کے تعلق سے آپ تمام کے سامنے رکھنے کی بہرحال کوشش کیے، اور بھی تفصیلات ظاہر سی باتیں اس میں ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جو وہاں زمین، زمانہ، حالات، رش اور ماحول کے اعتبار سے پیچیدگی آتی ہے، وہاں علماء حضرات موجود ہوتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، یا نکلنے سے پہلے اپنے مقامی حضرات جنہوں نے حج کیا ہے ان سے بھی آپ تفصیلات بہرحال لے سکتے ہیں۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو جو ہے قبول
قبول کرے، ہمارے عمرے اور حج کو قبول کرے، اس کو ریا اور جو ہے دکھاوے سے اس کو محفوظ رکھے، ہماری عبادتوں کو قبول کر کے ہماری مغفرت کرے، اور جو حج کا بدلہ ہمیں جنت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اس حج کو کرنے کے بعد جو حج کیا ہے اس پر قائم رہنے کی تا حیات تا زندگی توفیق عطا فرمائے، ہم کو بار بار اپنے گھر کی زیارت کا جو موقع عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ یوں بنی کہ الحمدللہ سفر کی آج کل جو آسانیاں ہیں، اور جس آسانی سے لوگ سفر کر کے حج کے لیے، یا جس آسانی اور سہولت سے سفر کر کے لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں، لیکن افسوس جب لوگ جاتے تو ہے لیکن نہ جس گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں اس کا کوئی علم حاصل کرتے ہیں، نہ وہ عمل جو عمرہ جسے کہا جاتا ہے یا جسے حج کہا جاتا ہے اس کی کوئی مخصوص تیاریاں ہوتی ہیں، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ سراسری چلتے چلتے کسی سے یہ پوچھ لیا کہ اس کا کیا ہے، اس کا کیا ہے، وہاں جا رہا ہوں تو فلاں کروں یا نہ کروں، اور نہ کوئی تحقیق، نہ کوئی اس کے تعلق سے تعلیم، نہ کوئی چیز کی پڑھائی، بس جو کچھ سمجھ میں آیا، جو کچھ لوگوں سے سنتے رہے، جو کچھ لوگ وہاں جانے کے بعد کریں گے تو ہم بھی وہ کر لیں گے، ظاہر سی بات ہے اکثریت غلط تھوڑی کریں گے، سب لوگ غلط تھوڑی ہو سکتے ہیں، اور بس ایک اس طریقے پہ جو ہے ایک عمرے کے لیے انسان جا رہا ہے یا حج کے لیے جا رہا ہے، تو جن مقامات پر جا رہا ہے نہ اس کو اس کی فضیلت معلوم ہے، نہ جن مقامات پر جا رہا ہے ان کا کیا اس میں حصہ ہے وہ پتہ ہے، نہ جن ارکان کو ادا کر رہا ہے اسے پتہ ہے یہ ارکان ہیں یا یہ سنتیں ہیں، یا بس یوں ہی بس سب کر رہے ہیں تو میں کرا چلا جا رہا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہزاروں روپے خرچ کر رہا ہے، سفر کی سہولتیں ہونے کی وجہ سے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسے یہ نہیں پتا کہ جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ کام ہوا یا نہ ہوا، اور جا کے آنے کے بعد بھی وہ اتنا ہی شک میں ہوتا ہے جتنا جانے سے پہلے وہ شک میں ہوتا اپنی عبادت کے تعلق سے۔ عمرہ تو کر آ گیا کہ انسان جو بھی اس کو قیمت لگی 30 40 50 ہزار، یہ حج تو کر کے آ گیا جو بھی قیمت لگی 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 3 لاکھ، لیکن اس کو پتہ نہیں جو اس نے کام کر کے آیا وہ برابر یا درست ہوا یا نہ ہوا، اور آنے کے بعد بھی مکمل طور سے اتنا ہی شک میں رہتا جتنا جانے سے پہلے وہ شک میں رہتا کہ میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو گویا ایک عبادت کو مکمل طور سے ہم نے شک میں ڈال دیا۔ اور جہاں تک مدینے کا معاملہ ہے، مسجد نبوی کا معاملہ ہے، یاد رکھیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نہ تو یہ حج کا کوئی رکن یا کوئی حصہ ہے کہ اس میں جانا پڑے گا آپ کو، نہ ہی یہ عمرے کا کوئی رکن ہے یا کوئی حصہ ہے کہ جو اس میں جانا پڑیں گے۔ وضاحت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سے لوگ حج کو جانے کا اگر موقع مل بھی جائے اور سہولت ایسی ملے کہ 2 سے 3 دن سے زیادہ سفر کی اجازت نہ ملے، چاہے انسان بین الملک خلیج میں کہیں رہتا ہو، خود سعودی عرب بھی یا اس کے اطراف کے علاقوں میں، یا جو ہندوستان سے اس کو ایسی سہولت کمپنی سے مل رہی کہ 2 سے 3 دن یا 4 دن یا 5 دن سے زیادہ چھٹی نہیں ملتی، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب چونکہ مسجد نبوی جانا ہی نہیں ہوگا تو پھر حج کا کیا فائدہ کر کے، تو حج کیوں کروں، سمجھ رہا بات؟ یا پھر عمرے کے اندر اگر اسے سہولت نہ ملے تو وہ سوچتا ہے کیوں کروں پھر عمرہ میں، اس لیے کہ فلاں جگہ جانے کو تو مجھے موقع نہیں مل رہا ہے۔ ہوتا ہے بہت سی مرتبہ انسان سفر کرتے ہوئے چلا ہے، جدہ میں کچھ 1 دن رکنے کا موقع مل جائے اسے سمجھ لیجیے، تو اب وہ سوچتا ہے کہ میں عمرہ بھی کیوں کروں، اس کو لگتا ہے کہ عمرہ میں مسجد نبوی جانا ضروری، حج میں مسجد نبوی جانا ضروری، حالانکہ وہ اگر جدہ ہے تو وہاں سے نکلے احرام باندھے، جا کر 1 دن کیا 3 گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر عمرہ ہو جاتا ہے، جا کے نہیں کرتا ہے۔ تو گویا غیر معلومات یا غلط معلومات یا لا علمی یا غیر جس کو بولیں گے بہرحال جو بھی وجوہات ہوں، ہم بہت سی مرتبہ ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ تو مسجد نبوی کے تعلق سے بالخصوص میں نے اس لیے اس باب کو چنا اور اس لیے اس کا جو ہے اس کا انتخاب کیا کہ اس کی فضیلت کیا ہے، انشاءاللہ یہ بھی سامنے آ جائیں گی، اور جو غلط فہمیاں اس کے تعلق سے ہمیں رکھی ہے تو وہ انشاءاللہ ازالہ ہو جائیں گے، اور ایسی غلط فہمیاں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور جب یہ غلط باتیں یا وہ روایتیں جو سند کے اعتبار سے ضعیف یا موضوع ہے، بہت زیادہ مطلب ضعیف یا جو ہے موضوع ہے، ان روایتوں کو جب لوگ بیان کر دیتے ہیں تو آپ کو بھی لگتا ہے سفر اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو کوئی حج کے لیے آئے اور میری جو ہے مسجد کی زیارت نہ کرے تو اس نے مجھے رسوا کیا، تو آدمی کہتا ہے آپ دیکھو میں اگر وہاں جاؤں گا اور مسجد نبوی نہ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسوا ہو جائیں گے۔ یا جو میری مسجد میں آئے اور پھر وہاں 40 نمازیں ایک ساتھ پڑھے تو اللہ اس کو نفاق سے اور فلاں چیزوں سے بری کر دیتا ہے۔ تو جب یہ بات سن لیتے تو ہم چاہتے ہیں کہ 8 دن کم از کم رکنا ہو، اس لیے کہ 40 نمازیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیے مسجد نبوی کی فضیلت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ بھی جو ہے ضعیف روایت ہے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، یہ بھی ضعیف روایت ہے۔ یاد رکھیے اس کی فضیلت ہے لیکن یہ نہیں ہے 50,000 والی، جیسا کہ مسجد حرام کی 1 لاکھ ہے، مسجد نبوی کی جو ہے 50,000، یہ ضعیف روایت ہے، جبکہ مسجد نبوی کے تعلق جو صحیح روایت ہے وہ ہے
1000 نمازیں، 1000 نمازوں کے برابر ہے، مطلب جو عام مسجدوں میں پڑھی جائے۔ مسجد حرام کے اندر 1,00,000 نمازیں اور مسجد اقصیٰ کے اندر 500۔ سمجھ رہا بات؟ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ موضوع روایتیں، ضعیف روایتیں، اور حتی بہت زیادہ ضعیف جداً جو روایتیں ہوتی ہیں لوگ بیان کر دیتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس اب تو عمرہ اور حج کا معنی یہی ہوا، مسجد نبوی گئے بغیر عمرہ حج ہوتا نہیں ہے، فلاں ہے، اور عجیب و غریب قسم کے جو ہے خرافات، اور پھر عجیب و غریب قسم کے بدعات، اور پھر انسان کی لا علمی اور جہالت پھر اس پر اور ہو۔ ایک تو جو ہے انسان جو ہے علم حاصل نہ کرے اور پھر اس پر جاہل بھی ہو، ایک سمجھداری بھی تقاضا کوئی ہوتی ہے کہ انسان کو علم نہ ہو کسی مسئلے کا، لیکن اس کی سمجھداری اسے کہتی ہے یار کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے گڑبڑ۔ تو ایک تو انسان پہلے سے جو ہے جاہل ہو اور اس پر سمجھداری نہ ہو، علم نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے، دوبالا ہو جاتا ہے، اور ایسی ایسی حرکتیں، ایسے ایسے کام، ایسی ایسی باتیں، ایسے ایسے کام، مطلب عجیب و غریب حرکتیں جس کو نہ اللہ کی کتاب